مکہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمان عرب کے سب سے طاقتور فورس بن گئے، لیکن عرب کے دو بڑے قبیلے بنو خوازین اور بنو ثقیف نے مسلمانوں کو پورے عرب پر حکمرانی سے روکنے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ بنو ثقیف پتہ ہے کون سا قبیلہ ہے؟ یہ طائف کا وہی قبیلہ ہے جس نے کچھ سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دینے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور سمجھ کر ان کا بہت مذاق اڑایا اور اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو خون سے لال کر دیا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اور اس کے کچھ ہی بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد اب حالات بالکل بدل چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب سے 12,000 لوگوں کی فوج لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے لوگ اپنا وطن چھوڑ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے حنین کی وادی میں جمع ہوئے۔ حنین مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک علاقہ ہے۔ طائف کے لیڈر نے اپنی ساری فوج حنین کی وادی میں جمع کر دی اور اب ان سب کو آرڈر دیا ساری فوج اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گے تاکہ اس کی فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے اور فل دلیری اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ لڑے۔ مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 کی فوج لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ فوج بدر اور احد کی طرح صرف سٹرانگ اور مضبوط ایمان والے صحابہ کی نہیں تھی، بلکہ اس میں بہت سے نئے صحابہ تھے جو اس جنگ سے پہلے کچھ عرصہ مسلمان ہوئے تھے۔ انہیں مسلمانوں کی سٹرگل جو انہوں نے بدر اور احد میں کی تھی اتنا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عجیب ڈیمانڈ کی، ہم ایک ایسا درخت، ایک ایسا پیڑ بنا کر دیں جو بہت بڑا ہو اور اس کے نیچے بہت شیڈ ہو، مطلب آپ تو نبی ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا، اب تم مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، یقیناً تم لوگ جاہل ہو۔ پھر کچھ اور نئے مسلمان کہنے لگے، ہمارے نمبر تو بہت زیادہ ہیں، ہم تو آرام سے جنگ جیت جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ آیا، کیونکہ نئے مسلمان اللہ سے زیادہ اپنے نمبر پر یقین کرنے لگے۔ مسلمان حنین کے دو پہاڑوں کے درمیان صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے اندھیرے میں پہنچے۔ جیسے ہی مسلمانوں سے کراس کرنے لگے تو پہاڑوں سے بہت زیادہ تیر اور پتھر برسنے لگے، اور اتنے پریسائز طریقے سے کچھ ہی دیر میں بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے، اور ان سب سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر دشمن کی مین فوج نے مسلمانوں پر فل فلیش حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کے آلموسٹ پوری فوج 12,000 لوگ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان کلیلی یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ طائف والے بہت خوشی اور جوش کے ساتھ بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ساری فوج بھاگ رہی ہے، لیکن جیسے ہی ڈسٹ تھوڑی کلیئر ہوئی انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے دشمن کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے، میں ہوں محمد، عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کو زبردستی روکنے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے نیچے اترے، دوبارہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے اپنی فوج کو بلانے لگے کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، جس پر آہستہ آہستہ پوری فوج کو احساس ہونے لگا کہ آج اگر انہوں نے یہ جنگ چھوڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ اور اللہ تعالیٰ پر یقین دے کر آہستہ آہستہ پوری فوج جنگ میں واپس آنے لگی، اور مسلمانوں کی پوزیشن جنگ میں دوبارہ سٹرانگ ہونے لگی، اور کچھ ہی دیر میں پورے 12,000 مسلمان واپس جنگ میں آئے، دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ طائف والے جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بہت فائدہ ہوا۔ 6,000 قیدی اور 24,000 کیملز، گولڈ اور سلور
आखिर मुसलमान उनका पीछा करते रहे। आखिरकार वो तैफ के किले में पहुंच गए, लेकिन तैफ वालों ने पहले ही से 1 साल की खुराक जमा करके अपने आप को इस किले में सिकोर कर लिया। मुसलमानों की बहुत कोशिश के बावजूद भी ये किला फतह ना हो सका, जिसकी वजह से मुसलमानों ने यहाँ पर बहुत दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद हर दिन किले के सामने जाते और उनको ज़ोर ज़ोर से लड़ने के लिए चैलेंज करते, लेकिन एक भी बंदा डर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अगर वो उनको छोड़कर मुसलमानों को ज्वाइन कर ले तो वो उन्हें आज़ाद कर देंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे गुलाम तैफ से मुसलमानों की तरफ आने लगे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, अब इन पर और टाइम ज़ाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आप मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मुसलमान वहाँ से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। मुसलमान अब मक्का वापस पहुँच गए। अब मदीना वालों को लग रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेटिव शहर मक्का को कैपिटल बनाएंगे और मदीना वालों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस जंग में जितना माल मुसलमानों के हिस्से में आया था, उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को दे दिया, जो अभी कुछ दिन पहले मुसलमान हुए थे, जिसमें 100 ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को दिए। जब उन्हें 100 ऊँट मिले तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा यजीद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट उन्हें भी दिए। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा बेटा माविया। तो उन्हें भी 100 ऊँट दिए गए, जिस पर मदीना वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उनमें से एक ने कहा, हमारी तलवारों से इन मक्का वालों का खून अभी भी टपक रहा है और यहाँ सारा का सारा माल इन्हीं को दिया जा रहा है। और एक शख्स ने यह कहा, हो सकता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों की खबर हुई तो उन्होंने मदीना के सारे अंसार को एक जगह जमा किया और उन्हें कहा, क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे और मेरी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें सीधे रास्ते पर लगाया? क्या तुम लोग गरीब नहीं थे और तुम तो सारे लड़ते रहते थे? अल्लाह ने तुम्हें यूनाइटेड और मजबूत बनाया। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल सच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, अब ये सारी बातें तुम मुझे कहो। जब आपके अपनों ने आपको रिजेक्ट किया तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, और जब आप गरीब और कमज़ोर थे तो हम आपके साथ खड़े थे। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बेहतर नहीं है कि ये लोग अपने साथ दुनिया का माल, ऊँट, बकरियां ले जाएं और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को लेकर जाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, मदीना वालों पर रहम फरमा, इनके बच्चों पर रहम फरमा और इनके बच्चों के बच्चों पर रहम फरमा। ये सुनकर अंसार बहुत खुश हुए और उसके ही कुछ दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कैपिटल मदीना चले गए।